فجر کی نماز بہت ہی اہم ہے اور ضرور مسجد میں جا کر ادا کرنی چاہیے، کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جو شخص صبح فجر کی نماز کے لیے جاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو شخص صبح اٹھ کر بازار جاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ یہ ایک تمثیل ہے، سمجھایا گیا ہے ہمیں کہ جو بندہ صبح فجر کے لیے جائے گا وہ اللہ کے لشکر کا ایک فرد ہے، اور جو بندہ صبح فجر کی نماز نہیں ادا کرتا اور پہلا رخ اس کا بازار کی طرف ہے، کام کی طرف ہے، تو وہ شیطان کا جھنڈا لے کر نکلتا ہے۔ گویا کہ اللہ کے ساتھ محبت کا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا اظہار ہے یہ صبح کی نماز۔ اس نماز کو بہت پختہ کرنے کی ضرورت، اور اس نماز کو مسجد میں جا کے ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، کہ جو فجر کے وقت میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس میں تو فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں۔ یہ بہت ہی بابرکت وقت ہے، اور اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ فجر کے بعد بھی بندے کو تلاوت میں، ذکر میں، کچھ معمولات میں مصروف ہو جانا چاہیے، کیونکہ اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور یہ وقت بڑا بابرکت ہے۔ اس کو گفتگو میں، باتوں میں نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ اللہ رب العزت کے ساتھ مشغول ہو جانا چاہیے ذکر میں۔ تو یہ وقت بڑا قیمتی ہے، اندازہ لگائیے فجر کے بعد کا وقت اتنا قیمتی ہے تو فجر کا وقت کتنا زیادہ قیمتی ہوگا۔ بعض اللہ والے ایسے تھے کہ جن کو فجر کے بعد گفتگو کرنے والوں پہ غصہ آتا تھا کہ یہ گفتگو کیوں کر رہے ہیں، اتنے قیمتی وقت کو ضائع کر رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں فجر میں اور عشاء میں باجماعت نماز ادا کرنے کی فضیلت معلوم ہو جائے تو تم چاہے تمہیں سرینوں کے بل بھی چل کر آنا پڑے نا، تم مسجدوں سے پیچھے نہیں رہو گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے اس کے لیے آدھی رات کی عبادت لکھ دی جاتی، اور جو شخص فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے اس کے لیے آدھی رات کی عبادت لکھ دی جاتی۔ اگر یہ بندہ رات میں اٹھ کر عبادت نہیں بھی کرتا، اس کی تو پوری رات عبادت میں لکھ دی گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، یہ بڑا قابل غور ہے، کہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز یہ منافقوں پر بڑی بھاری ہے، تو منافقوں والی خصلت ہمیں اختیار نہیں کرنی چاہیے کہ ہم اس نماز کے وقت میں سوئے رہ جائیں یا اس نماز کو گھر میں ادا کریں۔ نہیں، ہمت کریں، اللہ تعالیٰ سے محبت کا اور تعلق کا اظہار کریں، صبح اٹھیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشخبری بھی ارشاد فرمائی کہ جو لوگ اندھیرے میں مسجدوں میں جاتے ہیں انہیں قیامت کے دن کے پورے نور کی خوشخبری سنا دو۔ تو یہ بہت ہی قیمتی وقت ہے فجر کا وقت، نماز میں ضرور ہمیں حاضر ہونا چاہیے، کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہم اس میں کوتاہی کریں گے تو پورا دن ہی ہمارا کوتاہیوں کے ساتھ بھرا ہوا ہوگا، اور اس وقت میں اگر ہم نے تھوڑا سا چستی اور تھوڑا سا مستعدی اپنی دکھا دی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے ایک قدم بڑھا دیا، تو پھر دیکھیے سارے کے سارے دن میں نیکیوں کی توفیق کیسے ملتی ہے اور گناہوں سے کیسے حفاظت ہوتی ہے۔ وہ بندہ اپنے اعمال کو بہت ہی کمزور کر لیتا ہے جو بندہ فجر کی نماز یا تو جماعت سے ادا نہیں کرتا اور یا پھر یہ کہ نماز ہی نہیں پڑھتا۔ اس شخص کا دن بھلا کیسے نورانی گزر سکتا ہے اور کیسے اچھا گزر سکتا ہے کہ جو بندہ دن کا آغاز ہی اچھا نہ کرے۔ آغاز اچھا نہ ہو تو انتہا کیسے اچھی ہو سکتی۔
تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، مانگیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے فجر کی نماز پکی کرنے کی توفیق دے دیجیے، اور خاص طور پہ مجھے مسجد میں حاضری کی توفیق دے دیجیے۔ تو یہ توفیق ملنا یہ بہت ضروری ہے، اور اگر اس میں کوتاہی ہو گئی تو پھر دن بھر کی کوتاہیاں گنیں گے بھی تو شمار نہیں ہوں گی۔ تو اگر یہاں کوتاہی ہوگی تو پھر دن بھر میں بہت ساری کوتاہیاں ہوں گی۔ لہٰذا اس پہلے عمل کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دیا گیا ہے، اور اس پہلے حکم کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دن کے ابتدا میں دیا گیا ہے، اس کو ضرور پورا کریں۔